العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وضو کے مسائل میں نواقص وضو یعنی وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کا تذکرہ چل رہا تھا. آج کچھ اور ضروری اور اہم مسائل، پھر انشاءاللہ غسل کی طرف ہمارا جو اگلا سبق ہوگا وہ غسل کا بیان ہوگا. مسئلہ کہ بندے نے سارا وضو کر لیا، ہاتھ دھوئے، چہرہ دھویا، کلی کی کونیوں سمیت ہاتھ بھی دھو لیے، مسح بھی کر لیا، پیر دھونا بھول گیا، اب آیا اور آنے کے بعد نماز پڑھ لی، اب نماز پڑھنے کے دوران شک میں پڑ گیا کہ پتہ نہیں میں نے پورا وضو کیا ہے یا پورا وضو نہیں کیا. اب یہی خیال اسے ستائے جا رہا ہے، پتہ نہیں میں نے وضو کیا ہے یا پورا وضو نہیں کیا. اگر یہ پہلی مرتبہ ہے، اس کو عموماً اس طرح کیفیت نہیں ہوتی، پہلی مرتبہ اس طرح کیفیت ہوئی ہے تو اب یہ دوبارہ وضو کر کے نماز دوہرا لے. اور اگر عموماً یہی کیفیت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں، اگر پیر دھو بھی لیا تھا تو پھر بھی ایک خیال رہتا ہے پتہ نہیں میں نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، پتہ نہیں میں نے کیا تھا نہیں کیا تھا، تو اب اپنے گمان کو ایک سمت لے جائے، یا تو کیا تھا یا نہیں کیا تھا. یہ جو شک ہے نا، شک کہ یار میں نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ شیطانی وسوسہ ہے، اور شیطانی وسوسے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر عموماً یہ اس کو ذہن میں رہتا ہے، بار بار وضو کرتا ہے لیکن شک میں پڑ جاتا ہے میں نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو اب اپنے گمان کو، ویسے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، لیکن ایک سمت لے جائے کہ ہاں میں نے کیا ہے بس، تو اب وضو اس کا باقی ہے، نہیں ٹوٹے گا. لیکن اس سمت لے گیا کہ نہیں میں نے وضو نہیں کیا، میں نے پیر نہیں دھوئے، یا میرا وضو ایسی کوئی بھی چیز میرے وضو کے دوران نہیں آئی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا خارج نہیں ہوئی، ریح خارج نہیں ہوئی، ایک طرف لے جائے دماغ کو، تو اب وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اس کے ذہن میں آ گیا کہ نہیں میں نے ریح خارج کی ہے یا میں نے پیر نہیں دھوئے تھے مجھے یاد ہے، تو اب وضو کرنا لازم ہے اور پھر نماز بھی اعادہ کر لے. اچھا، جو رطوبت بدن انسان سے نکلے اور وضو نہ توڑے، یعنی کہ الٹی منہ بھر نہیں ہے، تھوڑی سی ہے، الٹی ہو گئی، اب اس سے وضو تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ بالکل اسی طرح ناپاک ہے جسے میں نے تذکرہ کیا تھا. وہ تو تذکرہ میں نے منہ بھر قے کے حوالے سے کیا تھا، اب یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ منہ بھر نہ بھی ہو تب بھی وہ ایسی ہی ناپاک ہے جیسا پیشاب ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ معدے سے پلٹ کر آئی ہے، اگر معدے سے نہیں آتی ہو تو پھر پاک ہے. اچھا، خارش میں بہنے والی رطوبت نہ ہو بلکہ صرف چپک ہو، کپڑا اس سے بار بار چھو کر اگرچہ کتنا ہی سن جائے پاک ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے نا، خارش ہوتی ہے کہیں پہ، اس میں چپک ہوتی ہے، اگر آپ کا کپڑا بار بار اس سے لگتا ہے تو آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور چپکتا ہے بار بار، تو وہ جو رطوبت ہے وہ پاک ہے. اور آپ نے ایک اندازہ کر لیا کہ یار اگر میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں تو یہ بہے گی بھی نہیں، یہ بہہ نہیں سکتی، تو اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا. وضو بھی اپنی جگہ قائم ہے اور وہ رطوبت بھی پاک ہے، اس سے کپڑے تبدیل کرنے کی حاجت بھی نہیں ہے. ہاں، بعض کے نزدیک مکروہ ہے، کراہت ہے، ناپسندیدہ عمل ہے کہ بار بار وہ
تو اس کی جگہ بہتر یہ ہے کہ کوئی کپڑا رکھ لیا جائے، اور کپڑا رکھنے کے بعد پھر اچھا بعض اوقات بواسیر کا مرض ہو جاتا ہے، ایک تو خونی بواسیر ہوتی ہے اور ایک بادی بواسیر ہوتی ہے جس میں صرف چپکنے والا پانی نکلتا ہے۔ تو خونی بواسیر ہو یا بادی بواسیر ہو، دونوں کے لیے ضروری ہے کہ تازہ وضو کرے۔ مثلا عصر کی نماز پڑھی وضو کر کے، اب ادھر عصر کی نماز کا سلام پھیرا تو وضو ٹوٹ گیا، سلام پھیرا اور وضو ٹوٹ گیا۔ اب مغرب کی نماز پڑھے گا تو تازہ وضو کرے گا، اور بہتر یہ ہے کہ اس میں جو بواسیر کا مرض ہے اس کے لیے کوئی کپڑا استعمال کیا جائے، جی کوئی کپڑا استعمال کیا جائے۔ اگر ایک مرتبہ صاف کرنے سے وہ رک جاتی ہے اور اب نہیں بہہ رہی، اب بعد میں 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد یا 4 گھنٹے بعد پھر اس کا بہنا شروع ہوتا ہے، تو پھر اس میں یہ ہے کہ اب جتنی دیر وہ نہیں بہتی آپ کا وضو قائم ہے، کیونکہ وہ صاف ہو چکی تھی، آپ وضو کر چکے تھے، اب تو نہیں نکلی تو اب وضو قائم ہے۔ جیسے ہی وہ رطوبت نکلی وضو ٹوٹ گیا، اب تازہ وضو کرنا ہے، اور وہ مسلسل بہتی ہے تو وہ شرعی معذوری ہے۔ پھر آپ نے ہر نماز کے لیے، ہر اس عمل کے لیے جس کے لیے وضو ضروری ہے، آپ نے تازہ وضو کرنا ہے۔ نماز پڑھ رہے تھے اور سلام پھیرا وضو ٹوٹ گیا، قرآن پڑھ رہے تھے وضو کر کے آئے، قرآن پڑھ رہے ہیں، ادھر قرآن آپ نے روکا بند کیا، اب وضو ٹوٹ گیا۔ تو کوئی بھی ایسا عمل جس کے لیے وضو ضروری ہے تو تازہ وضو، یہ بواسیر کے مرض کے لیے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ہمارے وضو کے مختصر مسائل جن کا تذکرہ ہم نے پچھلے کم و بیش 10 دن غالباً وضو کے ہی مسائل میں ہم نے لگایا، جس میں وضو کے فرائض تھے، وضو کی سنتیں تھیں، مستحبات تھے، اور نواقص وضو جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آئندہ کا جو دن ہے ہمارا انشاءاللہ بروز اتوار، اس میں غسل کے حوالے سے ہم سلسلے کا آغاز کریں گے، تو غسل کے مسائل وغیرہ کا تذکرہ ہوگا، اور پھر انشاءاللہ کل کا ہی دن ہے وہ ہمارے لیے ایک خوشخبری کا دن ہے، کیونکہ ہم نے ایک بڑی کلاس کا اہتمام کرنا بھی۔ مختصراً میں نے مسائل عرض کی نا آپ کو، انشاءاللہ جب رات کی کلاس ہوگی تو اس کی تفصیل کچھ اور ہوگی، مسائل جتنے بھی ہیں، اور پھر اس میں کچھ ایسے مسائل جن کو ہم نے الگ کر کے لکھا کہ جو اس طرح ہر کسی کے سامنے نہیں بتائے جا سکتے، جو رات کو 15 منٹ کے جو ہمارے کلاس کا سیشن ہوگا اس میں بتائے جائیں گے، تو وہ مسائل الگ بتائے جائیں گے، اور عمومی مسائل جن کا تذکرہ ہم ابھی چل رہا ہے یہ الگ بتائے جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں سورہ فیل سے سورہ ناس تک، اس کی تفسیر اور اس کا ترجمہ یہ الگ بتایا جائے گا انشاءاللہ 1.25 گھنٹے میں، 1 گھنٹہ 15 منٹ اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اس پورے سیشن کو کمپلیٹ کر لیں۔ امید کرتا ہوں آپ سب کی طرف سے مجھے اچھا بیک اپ ملے گا، آپ آئیں گے۔ نیند تو ساری زندگی یار پڑی ہے، پھر قبر بھی ہے، قبر میں سو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو وقت رہے گا نا ہمارا، آپ یقین کریں، وہ الفاظ نہیں میرے پاس، اس کی فضیلتیں احادیث مبارک میں بہت ساری ہیں۔ المختصر یہ کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 6 گھنٹے میں بھی اگر میں آپ سے کہوں نا کہ مجھے 1000 رکعت نماز نوافل پڑھ کر دکھائیں تو نہیں پڑھ سکتے، ہم ایسے بیکار لوگ ہیں۔ لیکن علم دین حاصل کرنے کی فضیلت ہے کہ جو علم دین حاصل کرتا ہے نا اسے 1000 رکعت نماز نفل نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ افضل ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی طرح علم دین حاصل کرنے کی، طلب علم دین کی تڑپ پیدا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔